لیکن بولا تو جائے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کریے، ہم نے خود اپنے اوپر مصیبت نہیں کی۔ وہ نبی جو خوشی میں بھی نہیں بھولا، اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں، صرف میرے اوپر نہیں، اللہ ہمارے اوپر بھی اور ہمارے امتیوں پر، تیرے نیک بندوں پر خوشی میں نہیں بھولے۔ غم، دکھ، درد، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ہائے ہائے بیوی سے زیادہ کون بتائے گا گھر کیا؟ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے میرے نبی سے کہہ دو دنیا میں ایک دعا تمہاری ایسی ہے جو ضرور سنوں گا، مانگو کیا مانگتے ہو، ایک چیز ہر حال میں قبول کروں گا، تمہاری ایک دعا۔ اللہ نے یہ دعا سب کو دی ہے، جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ نے کہا ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، ساری سنیں نہ سنیں لیکن ایک ضرور سنیں گے۔ بولو، سارے نبیوں نے جلدی کی، دنیا ہی نے مانگ لیا مجھے یہ دے مجھے یہ دے، اللہ نے دے دیا، وہ ایک دعا سن لی، اللہ نے دے دیا۔ نبی کے پاس فرشتہ آیا، آپ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَتَبَعْتُ دَعْوَتِي، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا۔ سن رہے ہیں؟ میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آج اللہ تعالیٰ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، آج اللہ تعالیٰ سے رزق کے انبار مانگ لو، کم سے کم دنیا کی زندگی تو عیش و آرام سے گزر جائے گی۔ فرمایا نہیں عائشہ، میں تو چاہتا ہوں دنیا میں جب تک زندہ رہوں مسکین بن کر رہوں، جب میں اس دنیا سے اٹھوں تو حالت مسکینی میں اٹھوں، اور جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے تو میرا حشر مسکینوں میں کیا جائے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دولت کے انبار ہو، میں نے وہ دعا چھپا لی، میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ذکر منبر کے اوپر کھڑے ہو کے کیا، کیا ہے میرے امت کے لوگوں صحابیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اختیاری دعا دی اور کہا کہ اختیار ہے مانگو، میں دوں گا تمہیں، لیکن میں آج نہیں مانگوں گا۔ میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے آخری ایام میں کہا تھا اے اللہ کے نبی ایک دعا آپ نے چھپائی ہے۔ آپ نے کہا ہاں، کہا کہ اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ فرمایا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن مانگیں گے۔ کہا کہ کیا مانگیں گے؟ دنیا میں اختیار دے رہا۔ کہا عائشہ تم نہیں جانتی ہو کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اس نے کہا ایک دعا ہے، اس نے یہ دیکھا دنیا ہی میں، اس نے کہا ایک دعا تم کبھی بھی مانگو ہم تمہاری سنیں گے، ہم دنیا ہی میں مانگ کر رہے، ہم تو آخرت میں مانگیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی پتہ نہیں کب کون اس دنیا سے چلا جائے، کم سے کم مجھے تو بتا دو کہ وہ دعا کیا ہے جو قیامت کے دن آپ مانگیں گے اللہ سے۔ فرمایا عائشہ جب میری امت پریشان ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، سارے انبیاء سفارش سے منع کر دیں گے، میری امت کے لوگوں کے لیے جہنم میں بھیجنے کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ اس وقت میں سجدے میں گر جاؤں گا، کہوں گا اللہ اللہ ایک دعا میری باقی ہے جس کا اختیار ہے مجھے، تو نے کہا تھا مانگو، میں نے نہیں مانگی۔ اللہم اشفی اللہم اشفی امتی، اللہ میری دعا ہی ہے کہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا وہ حال ہے جو دکھ اور غم میں بھی اپنی امت کو بھول نہیں رہا ہے۔ سچا ہمدرد وہ ہوتا ہے جو خوشیوں میں بھی تمہیں یاد رکھے، اور سچا دوست وہ ہوتا ہے جو دکھ کی گھڑی میں بھی تم کو نہیں بھولے، اور دکھ کی گھڑی میں اگر کوئی نہیں بھول رہا ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس نبی کی سنتوں کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے، آج شادیوں میں مذاق، نمازوں میں مذاق، روزوں میں مذاق، اور دیکھ لو آج ہمارا بیٹا اگر 8 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھ لے تو دیکھو کیسا مذاق ہوتا ہے یوٹیوب پر، کیسے فوٹو اس کے کھینچے جاتے ہیں، کیسے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر نمائش کی جاتی ہے کہ دیکھو آج میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ نمائش کرتے ہو اس کی، یہی سے اس بچے کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے اور تکبر آتا ہے، اور پھر دکھاوے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
یہ کیا ہے؟ قربانی کا بکرا لا رہے تو اس کا فوٹو شیئر کر رہے، دیکھو لائے، اب کمنٹ ہو رہا کتنے کا لائے؟ 20,000 کا۔ اب ہمارا برودی کا 20 کروڑ 25 کروڑ، اب دکھاوا چل رہا ہے۔ روزہ افطار کرا رہے ہیں تو اس کا فوٹو کھینچ کے شیئر کر رہے، دیکھو ہم نے آج 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا۔ کیوں اپنی عبادتوں کو بیکار کریں؟ خلوص کہاں چلا گیا؟ وہ حضرت عمر فاروق جو رات کی تاریکی میں بوڑھی عورت کی خدمت کرتے تھے، جنگل میں جایا کرتے تھے، جنگل میں، اور دیکھا حضرت طفیل دوسی نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، رات میں کہاں جاتے ہیں؟ پتا چلا کہ جھونپڑی میں گھس گئے جنگل میں۔ کافی دیر کے بعد نکلے، پیچھا کرنے دیکھے کہاں جا رہے ہیں؟ دربار خلافت میں۔ حضرت طفیل دوسی جھونپڑی میں، یہاں کیا کر رہے تھے عمر؟ دیکھیں کیا دیکھتے، ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، بوڑھی عورت بیٹھی ہے، آنکھوں سے آتی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑی ہے۔ پوچھا ماں یہ کون تھا جو آیا تھا تمہارے پاس؟ کہا پتہ نہیں بیٹا، یہ تو روز آتا ہے ہمارے پاس، یہ تو روز آتا ہے اسی رات میں۔ ہاں بیٹا اسی رات کا۔ کون تھا؟ کہ مجھے نہیں معلوم بیٹا، یہ تو 4 سال سے آ کے میری خدمت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے ماں؟ یہ کہا بیٹا یہ آتا ہے، میں اٹھ نہیں پاتا۔ اور کیا کہہ رہا ہے وہ نبی؟ اے اللہ نہیں، تیری سلامتی صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میرے امتیوں پر بھی ہونی چاہیے، تیرے اپنے بندوں پر بھی ہونا چاہیے، تیرے نیک بندوں پر بھی ہونی چاہیے۔ السلام علینا، ہمارے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے صالح اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی وہ نبی اپنوں کو نہیں بھولا۔ ہم شادیوں میں بھول جاتے ہیں۔ کتنے باراتی آئے؟ 300 250 200، اور یہ چور پہلے سے پہنچے ہوئے کھانے کے لیے، ڈکیت بھوکے ننگے ٹھوسنے پہنچے، کھانے نہیں، پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں یہ بھوکی بکریوں کی طرح۔ اور پوچھو کیوں آئے ہو؟ تو تمباکو میں کھا کے کہیں گے دعوت ملی ہے لڑکی والے کی طرف، بلایا گیا، لڑکی والی نے دعوت دی ہے۔ شرم نہیں ہے؟ نہ تو شریعت سے ثابت ہے لڑکی والے کے گھر کھانا، اور نہ ہی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم لڑکی والے کے یہاں کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کرایا، کسی کو نہیں، رقیہ کے نکاح میں کسی کو نہیں بلایا اور کھلایا، ام کلثوم کے نکاح میں نہیں کھلایا، فاطمہ کے نکاح میں بھی نہیں کھلایا، اور خود نبی نے جن کی عورتوں سے شادی کی ہے ان عورتوں کے ماں باپ نے بھی کبھی کسی کو نہیں کھلایا۔ اور کوئی ماں کا لال اٹھے اور ایک دلیل دینے کی کوشش کرے۔ اب شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے لڑکی والے کے یہاں، لیکن عقل سے بھی ثابت نہیں۔ ذرا بتائیے کہ لڑکی والا کھانا کھلائے، عقل میں آتی ہے؟ اس لڑکی کے باپ اور ماں کے دماغ میں ایک الجھن ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو 18 20 22 سال تک پالا پوسا، جگر کے ٹکڑے کو آج وہ ودا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے۔ وہ تو شریعت کا ایک حکم نافذ کر رہے ہیں، بس شریعت کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیو آپ بتاؤ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ وہ باپ کو خوشی ہوگی جنہوں نے 20 سال تک اپنی بیٹی کو پالا ہو؟ آج وہ بیچارہ اپنی بیٹی کو اپنے بوجھ کاندھے پر سر رکھ کر، ان کی بیٹی رو رہی ہے، اس کے روتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر باپ بھی رو دیتا ہے، ماں بھی اور بھائی بھی۔ ذرا غور کرو کہ جہاں باپ کے آنسو ٹپک رہے ہیں، جہاں ماں کے آنسو ٹپک رہے ہیں، جہاں بھائی نمدیدہ نگاہوں سے اپنی بہن کو رخصت کر رہا ہے، اور یہ بکریاں اور بھیڑیے بن کر اس لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ بن کر اس کے یہاں لقمہ کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تیرا ضمیر اتنا مر گیا ہے کہ تو لڑکی والوں کے یہاں ٹھوس میں پہنچ گیا۔ عقل بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ جو بیچارہ اپنی بیٹی کو اپنے مغموم دل سے رخصت کر رہا ہے، اور اس وقت میں وہ کھلا اس لیے رہا ہے کہ اگر ان 200 باراتیوں کو
ہی نہیں، اس باپ کے دل میں ایک اور خیال ہے، اس بیٹی کی ماں کے دل میں ایک اور خیال ہے، میری بیٹی آج جس گھر میں جا رہی ہے، میری بیٹی آج جس گھر میں جا رہی ہے، پتہ نہیں اس گھر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں۔ سن رہے ہیں؟ پتہ نہیں اس ماحول میں رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی۔ ارے میری بیٹی جب گھر میں کوئی غلطی کرتی تھی تو اس کی ماں اپنی بیٹی کی غلطی کو معاف کر دیا کرتی تھی، اس کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں میری بیٹی سسرال میں جا رہی ہے، اگر کوئی غلطی کرے گی تو اس کی ساس اس غلطی کو نظر انداز کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہاں میرے بیٹی کی بہنیں اپنی بہن کی غلطی نظر انداز کر دیتی تھی، میری بیٹی سسرال میں جا رہی ہے، اس کی کسی چھوٹی موٹی غلطی کو اس کی نند نظر انداز کرے گی یا نہیں کرے گی۔ وہ باپ بیچارہ یہ سوچ میں پڑا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر کے ماحول سے نکل کر دوسرے گھر میں جا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ ہزاروں خیالات باپ کے دل میں آ رہے ہیں، لیکن ان بھوکے اور ننگے لوگوں کو ادھر بھی رحم نہیں آ رہا ہے، ادھر بھی مرغا اور بکرا ٹھوسنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بات تو مولانا صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے مولانا لڑکی والوں کے کھانے جاتے ہیں تو مولویوں کے کھانے سے کیا کوئی شریعت بدل جائے گی کیا؟ مولوی کہیں چلا جائے تو جب وہ دین ہو گیا، مولوی جو کر رہا ہے وہ مت دیکھو، مولوی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہا ہے وہ دیکھو، مولوی جو کر رہا ہے وہ شریعت نہیں، مولوی جو قرآن و حدیث سنا رہا ہے وہ شریعت۔ میرے پیارے ساتھیوں، نظر انداز باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کی غلطی میری بیوی نظر انداز کر دیا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں جس گھر میں جا رہی ہے اس کی ساس نظر انداز کرے گی یا نہیں۔ اس کی ساس نظر انداز کرے گی یا نہیں، اس کی نظر انداز کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میری بیٹی اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں، اور خود لڑکی کے دل میں تمام خیالات آ رہے ہیں کہ نئے ماحول میں جا رہی ہو کیا پتا، اور ایسے ٹینشن بھرے ماحول میں تم جا کر وہاں کھاتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے لڑکی والوں کو کھلانے کی ذمہ داری سے دور رکھا۔ ولیمہ کرو جتنا شاندار طریقے سے کرنا ہو اور کھلاؤ، اور ولیمہ کوئی ایک ہی دن تھوڑی ہے۔ ولیمہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے 5 دن کھلاؤ، 10 دن کھلاؤ، 20 دن کھلاؤ، 1 مہینہ کھلاؤ۔ یہ تو شریعت میں اتنا کہہ دیا بڑوں کی شاطر، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم سے کم 1 بکری کر دو، یعنی تھوڑا ہی کھلا دو، لیکن زیادتی کی کوئی قید نہیں ہے۔ پورا محلہ کیا پورا شہر بلا کر کھلاؤ، لیکن ولیمہ لڑکے والا کھلائے گا۔ لڑکی والوں کو اس ذمہ داری سے دور رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر لڑکی پر ظلم، باراتیوں کا پیٹ پہلے بھرو اور ساتھ میں ایک ہیرو ہونڈا بھی دو، پلسر بھی دو، اپاچے بھی دو، بلٹ بھی دو۔